المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہمارے پریے ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کو مسجدوں میں آنے کے آداب بتلانا چاہتا ہوں. ہر مسلم ویکتی اس بات کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے جو اللہ کی اپاسنا تتھا عبادت کے لیے خاص طور پر بنائی جاتی ہیں. مسجدوں کے اندر پرتیک مسلمان اللہ کا نکٹتم ہونے کے لیے، اللہ کی اپاسنا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپستھت ہوتا ہے. اسی کارن مسجد کے بہت سارے انیک بھانت بھانت کے آداب ہیں، نانا پرکار کے آداب ہیں، اور اس پوری پرتھوی پر سب سے اچھا استھان یہ مسجدیں ہیں، مسجد ہے. مسجد میں آنے کے بہت سارے آداب ہیں اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ مسجد کے آداب پر سمپورن روپ سے دھیان رکھے اور جب بھی مسجد میں آئے تو اسلامی آداب کا خیال رکھے. اللہ تعالی نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کے اندر بیان فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کے پترو، خذوا زینتکم، اپنے وستر، اپنے کپڑے پہن لو، عند کل مسجد، پرتیک سمے میں، جب بھی مسجد میں آؤ. مسجد کے آداب میں سے سرو پرتھم ادب یہ ہے کہ مسجد میں گندا وستر پہن کر ایسے شریر کے ساتھ آنا جس شریر سے بدبو نکلتی ہو، یا ایسی وستویں تتھا چیزیں کھا کر آنا جن کے کھانے سے منہ سے بدبو نکلتی ہو، منع کیا گیا ہے. وشیش روپ سے لہسن کھا کر، کچا لہسن کھا کر اور پیاز کھا کر یا اس کے پرکار جو بھی چیزیں بدبو کا کارن بنیں ان کو کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ جب ہم بدبو والا وستر پہن کر آئیں گے ہمارے شریر سے بدبو نکلے گی. ہم کوئی ایسی چیز کھا پی کر آئیں گے جن کے کھانے کے کارن منہ سے بدبو آئے گی تو ہمارے سنگ جو دوسرا مسلمان نماز پڑھنے آیا ہے اس کو بھی دکھ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کو بھی دکھ ہوگا. اس لیے یہ منع کیا گیا ہے. انتم سندیشتا نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا، جو وقت بھی لہسن کھائے، لہسن ایک کچا لہسن، پکا ہوا نہیں کچا، یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے الگ رہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہماری مسجدوں سے الگ رہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اس حدیث سے یہ بات اسپشٹ روپ سے معلوم ہوتی ہے کہ وشیش روپ سے کچا لہسن کھا کے اور پیاز کھا کے ہمیں مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اور اسی پرکار ہر وہ وستو، ہر وہ چیز جس کے پریوگ کرنے سے، جس کے پہننے سے بدبو نکلتی ہے، اسے کھا کر، پہن کر، پی کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسرے مسلمان کو دکھ پہنچے گا اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ مسجد کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ مسجد پہلے جانے کی کوشش کرے، نماز کا سمے ہوتے ہی مسجد جانے کی آدمی پریاس کرے، مسجد پہلے جائے، کیونکہ انتم سندیشتا نے فرمایا، اور بڑی پیاری حدیث ہے پریہ متروں اور ساتھیوں، اور اس پر دھیان دیجئے۔ انتم سندیشتا کہتے ہیں لو تعلمون ما فی الصف المقدم لکانت قرآن، اگر تم لوگ اس بات کا گیان رکھو، اگر تم لوگ اس بات کو جان لو کہ پہلی پنکت میں، پہلے صف میں اللہ نے کیا پھل رکھا ہے، کیا ثواب اور بدلہ رکھا ہے، تو تم لوگ پہلی پنکت میں اور پہلے صف میں حاضر ہونے کے لیے، اپستھت ہونے کے لیے قرآ ایوं گوٹی ڈالو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں جلدی جائیں تاکہ پہلے صف میں پہنچ جائیں، اور پہلا صف یہ سروتم صف ہے اور سروتم پنکت ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں مسجد کے لیے تو بہت ہی سادھارن روپ سے نکلیں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جیسے کہ کوئی سجن منوش بہت ہی سنتشٹھا کے ساتھ اور بہت ہی احترام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سادھارن روپ سے وہ جاتا ہے۔ دوڑتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، ہانپتے ہوئے ہمیں مسجد نہیں جانا چاہیے، کیونکہ انتم سندیشتا نے فرمایا ہے اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جب تم لوگ نماز کے لیے آؤ تو تمہارے اوپر وقار ہونا چاہیے، سکون اور اطمینان، سادھارتا روپ سے تمہیں آنا چاہیے۔ امام کے ساتھ جو تمہیں نماز مل جائے اسے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کر لو۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں مسجد آتے سمے بہت سکون کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے۔ حالانکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دیر میں گھر سے نکلتے، دکان سے دیر میں نکلتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ امام رکوع میں جانے لگا گھپ 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 دوڑتے ہوئے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو ہم سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جائیں گے، جو امام کے ساتھ ہمیں مل گیا ہم اسے پڑھ لیں گے، اور جو رکعت ہماری چھوٹ گئی ہم امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ سلام نہ پھیر کر اسے پورا کر لیں گے۔ تو ہمیں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم دوڑتے ہوئے جائیں گے، بھاگتے ہوئے جائیں گے، ہماری سانس اوپر نیچے رہے گی، اور پھر جب نماز میں جا کے ملیں گے تو ہمارا ہردے بالکل نماز میں نہیں رہے گا، سانس لینے میں، ہانپنے میں اور دنیا بھر کے چیزوں میں رہے گا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے نکلے تو افضل، اچتم یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھتے ہوئے نکلے۔ مسجد سے ہم نکلے، گھر سے، بہتر ہے وضو کر کے نکلے، اور جب نکلیں گھر سے تو ہم دعا پڑھتے ہوئے نکلیں۔ انتم سندیشتا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا
وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا۔ اس پرارتھنا کا انواد آپ سنیں، ترجمہ سنیں اس دعا کا۔ اے میرے اللہ، تو میرے دل میں نور تتھا پرکاش بھر دے، میری آنکھوں میں نور بھر دے، میرے کانوں میں پرکاش بھر دے، میرے داہنے نور تتھا پرکاش بھر دے، میرے بائیں نور تتھا پرکاش بھر دے، میرے اوپر نور تتھا پرکاش بھر دے، میرے نیچے نور تتھا پرکاش بھر دے، میرے آگے نور بھر دے، پرکاش بھر دے، میرے پیچھے پرکاش بھر دے، اور میرے لیے نور کو بڑا کر کے بھر دے۔ تو پریے مترو، ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں نماز کے لیے تو ہمیں یہ دعا پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ مسجد کے آداب میں سے 5واں ادب یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں، پرویش کریں، تو اپنا داہنا قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ انتم سندیشتا کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر شبھ کام آپ داہنے اور سے پرارمبھ کرتے تھے، تو ہم پہلے داہنا قدم بڑھائیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر دعا پڑھیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے نام سے ہم پرارمبھ کرتے ہیں، صلاۃ و سلام ہو ہم پیارے نبی پر، اے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے اللہ اپنے دیا کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ تو اس ادب کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اس پرارتھنا تتھا دعا کے اترکت اور ان دعائیں بھی ہیں جو مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ اور جب ہم مسجد سے نکلیں تو پہلے اپنا بایاں پیر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، صلاۃ و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے دیا ایوं رحمت مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے مسجد سے نکلتے سمے۔ جب مسجد میں ہم جائیں اور مسجد میں ہم داخل ہو جائیں، اگر وہاں جماعت کھڑی ہے، نماز فرض نماز کی جماعت کھڑی ہے، تو ہم جس دشا میں جس حالت میں امام کو پائیں اسی حالت میں امام کے ساتھ مل جائیں۔ پرنتو اگر ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی ہے، ہم پہلے آئے ہیں، تو بنا تحیت المسجد، جسے مسجد کا سواگت کہا جا سکتا ہے ہندی بھاشا میں، بنا تحیت المسجد پڑھے ہوئے ہم نہ بیٹھیں، کیونکہ انتم سندیشتا نے فرمایا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب بھی تم میں سے کوئی بھی وقت مسجد میں پرویش کرے تو بنا 2 رکعت پڑھے ہوئے نہ بیٹھے۔ دوسری روایت میں ہے ہرگز نہ بیٹھے۔ تو میرے پریے مترو، یہ تحیت المسجد ہے، اور یہ جس سمے بھی، چاہے وہ عصر کے بعد ہو یا فجر کے بعد ہو یا جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو، کسی بھی سمے جب بھی مسجد میں ہم پرویش کریں، داخل ہو، تو بنا کوئی صلات پڑھے ہوئے، کم سے کم بنا 2 رکعت پڑھے ہوئے ہم مسجد میں نہ بیٹھیں۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور بہت سارے ہمارے بھائی اس وشے پر پرشن کرتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن آئیں اور امام خطبہ دے رہا ہو تب کیا کریں؟ اس دشا میں بھی، اس حالت میں بھی ہم 2 رکعت بنا پڑھے ہوئے نہیں بیٹھیں گے، ہاں ہلکی پڑھیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ صحابی بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے منبر ہی سے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا قم فصلی،
کھڑے ہو اور پڑھو۔ تو خطبے کی حالت میں بھی ہم جمعہ کے دن مسجد میں آئیں گے تو بنا کوئی نماز پڑھے ہوئے نہیں بیٹھیں گے۔ مسجد کے آداب میں سے 8واں ادب جو بڑا پیارا ادب ہے، بڑا لابھدایک ادب ہے، اس میں یہ بہت ہی پن کا کاریہ ہے، ہمیں دھیان دینا چاہیے، وہ یہ کہ نماز کے لیے انتظار کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھنا۔ پہلے مسجد میں آئے، ابھی نماز نہیں کھڑی ہوئی ہے، ہم نماز کے انتظار کے میں بیٹھیں دیر تک۔ انتم سندیشتا نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں، اذا دخل المسجد کان فی الصلاۃ ما کانت الصلاۃ ہی تحبس والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون اللہم ارحم اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ ما لم یؤذی فیہ ما لم یحدث۔ پریہ مترو، یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے، اور ایسی یہ حدیث ہے جو ہر جگہ لکھ کے لٹکا دینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالی نے کسی اپاسنا کو انوار کیا ہے یا کسی اپاسنا کے کرنے کا نردیش دیا ہے تو اس کا بہت بڑا پھل بھی رکھا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں، جب بھی کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرتا ہے، کسی دوسرے کار کے لیے بیٹھ کے وہ انتظار نہیں کرا، صرف نماز ہی اس کو مسجد میں روکے ہوئے ہے، تو فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جب تک وہ اپنے اسی استھان میں بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے۔ اداہرن سوروپ، آپ آئے مسجد میں گئے، ایک جگہ تحیۃ المسجد پڑھ کر کے آپ بیٹھ گئے، اور آپ بیٹھے ہیں انتظار نماز کا، کسی دوسرے کار کا نہیں، تو اسی جگہ پر اگر آپ بیٹھے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا تتھا پرارتھنا کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس کے اوپر دیا کر، اللہم غفر اللہ، اے اللہ تو اسے چھما کر دے، معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ تو اس کی توبہ کو سویکار کر لے، قبول کر لے۔ اور یہ کب تک؟ جب تک کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا وقت کسی کو دکھ نہ دے مسجد میں، یا وضو نہ توڑے، نہ اپنے کام سے اپنی بات سے کسی کو دکھ دے اور نہ وضو توڑے۔ پریہ مترو، نماز کے انتظار کے لیے مسجد میں بیٹھنا کتنا بڑا پن کا کام ہے، لیکن ہم لوگ اس پن سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے دنیا کے کاروبار کے لیے بہت دیر تک بیٹھ کر ویٹ تھا انتظار کرتے ہیں، پرنتو نماز کے لیے پہلے مسجد میں پہنچ کر کے انتظار کرنا ہمارے اوپر بھاری ہوتا ہے، اور جو وہ بڑے ہی بہت ہی اچھے لوگ ہیں جو پہلے آتے ہیں مسجد میں اور نماز کے لیے بیٹھ کر کے انتظار کرتے ہیں۔ پھر مترو، اگر مسجد میں کوئی منش آیا اور اسے آوشکتا پڑ گئی، کوئی مسلمان وقت آیا، اسے ضرورت پڑ گئی، آوشکتا پڑ گئی کہ وہ مسجد میں ایسے چت لیٹ جائے، تو لیٹنا اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ لیٹنا جائز ہے۔ اور جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قبلہ کے اور پیر کر کے نہیں لیٹنا چاہیے، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی قبلہ کے اور بھی اپنا پیر کر کے لیٹ گیا یا قبلہ کے اور پیر پھیلا کر کے بیٹھ گیا تو وہ پاپی نہیں ہوگا، اسے پاپ نہیں ملے گا، تو جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب وہ لیٹے تو گپتانگ اس کا، شرمگاہ اس کا ڈھکا ہوا ہو۔ یہاں تک کہ انتم سندیشتا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مسجد میں آتے تھے اور اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر پہ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ بس اس بات کا دھیان رہے کہ شرمگاہ، گپتانگ یہ نہ کھلا رہا ہے، تو اگر کوئی لیٹنا چاہے مسجد میں تو لیٹ بھی سکتا۔ اسی پرکار اگر کوئی وقت مسجد میں
سونا چاہے تو سونے کی اجازت ہے، مسجد میں سونا چاہے تو سونے کی اجازت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول اکرم گھر میں آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پوچھا اپنی بیٹی فاطمہ سے، اپنی پتری فاطمہ سے کہ علی کہاں ہے؟ کہ معلوم نہیں کہا، گئے مسجد میں لیتے ہوئے، دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں لیتے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم نے کہا کہ اٹھو، گئے، بہرحال وہ لمبی حدیث۔ تو مسجد میں لیٹنا جائز ہے میرے بھائیوں، اور اس میں سونا بھی جائز ہے، اور اگر کوئی شخص مسجد میں سو گیا اور نائٹ فال احتلام ہو گیا تو جاگتے ہی اسے مسجد سے باہر ہو جانا چاہیے اور اسنان کرنا چاہیے، اور اگر مسجد میں کوئی گندگی لگی ہے تو اسے دھل دینا چاہیے۔ ایک بات مسجد کے آداب میں 11ویں بات یہ کہی جائے گی کہ مسجد کے اندر بیچ کر وکرتا خرید و فروخت تجارت کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر کوئی منوش بیٹھ کر مسجد میں تجارت کر رہا، بیچ خرید رہا ہے تو کہنا چاہیے کہ اللہ اس کی تجارت میں برکت نہ دے، اللہ اس کی تجارت میں لابھ نہ دے، کیونکہ انتم سندیشتا کا یہ نردیش ہے کہ جب تم دیکھو کسی کو مسجد میں خریدتا اور بیچتا ہے، یعنی باہر کی چیز یا باہر کی تجارت کا بات چیت یا کاروبار مسجد میں کرتا، تو تم یہ کہو کہ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہاری تجارت میں کوئی لابھ نہ دے۔ لیکن اگر مسجد کا کوئی سامان ہے اور مسجد میں اسے بیچنے کی بات ہوئی تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بیچنے خریدنے مول اور بھاؤ اور دام باہر طے کر لے، مسجد میں خریدنے بیچنے سے منع کیا گیا۔ یہیں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ مسجد کے ملا جلا اگر کوئی روم ہے، کمرہ ہے، تو وہ بھی مسجد کے حکم میں، مسجد کی باؤنڈری جہاں تک ہے وہ ساری کی ساری زمین، چاہے وہ روم ہو یا بیٹھک ہو یا مسجد ہو یا خالی استھان ہو، وہ سب مسجد کے حکم میں ہے۔ ان ساری چیزوں میں بیٹھ کر تجارت کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی پرکار یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی چیز باہر کھو گئی ہے، آپ آ کے مسجد میں اس کا اعلان کروائیں، باہر کی کھوئی ہوئی چیز آ کے مسجد میں اعلان کریں، بھائی فلاں صاحب کا بیل غائب ہو گیا ہے، جس آدمی کو ملے وہ لا کر کے دے دے۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیش سنیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کے بارے میں سنے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز مسجد میں تلاش رہا، اعلان کروا رہا یا کچھ بھی، تو کہے اللہ اس کے سامان کو واپس نہ کرے، اللہ اس کے سامان کو واپس نہ کرے، کیونکہ مسجدیں اس کار کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں گیان پراپت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسلم سماج کی گائیڈ کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اللہ کی اپاسنا کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو باہر کی کھوئی ہوئی چیز یا مسجد میں کوئی چیز کھوئی گئی تو اس کا اعلان مسجد میں نہیں کیا جائے گا۔ اسی پرکار میرے بھائیوں، یہ مسجد اللہ کی اپاسنا کے لیے ہے، مسجد میں کوئی دنیاوی کاروبار میں چیخ و پکار، چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سمجھوتے کی بات ہے، دین کی بات ہے، کوئی تقریر بھاشن دے رہا، تقریر کرنا، تو اس میں آواز بلند ہو جائے، کوئی بات نہیں، ورنہ سکون و اطمینان کے ساتھ مسجد میں ہونا چاہیے۔ اور جب مسجد کے لیے آدمی آئے یا مسجد سے جب نکلے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ انگلیاں چٹکھائے یا بولے، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ انتم سندیشتا کہتے ہیں اذا تودع احدکم فاحسن وضوءہ، جب تم میں سے کسی نے وضو کیا اور اچھے پرکار وضو کیا تو اور پھر وہ مسجد کے لیے نکلا تو اپنے ہاتھوں کے درمیان، انگلیوں کے درمیان تسبیح نہ کرے، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے، اس انگلی کو اس طرح ڈالنا، تسبیح نہ کرے، کیونکہ وہ ایک پرکار صلات میں ہے، نماز میں ہے۔ تو انتم سندیشتا نے یہ منع کیا۔ مسجد کے اندر کوئی ایسی دنیاوی بات جس میں کوئی برائی نہ ہو، کوئی پاپ نہ ہو اور کسی کو اس سے دکھ نہ ہو، ڈسٹرب کوئی نہ ہو رہا ہو، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک بار نماز کھڑی کر دی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں اپنے ایک آدمی سے چپکے بات کر رہے تھے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ تو اگر کوئی دنیاوی بات ہے لیکن اس میں کوئی حرام اور ورجت چیز، اویدھ چیز کی بات نہیں ہے اور اس سے کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح سے دنیاوی بات بھی کرنا جائز ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتلا دوں، اور بہت سارے لوگ اس کو غلط مانتے ہیں کیونکہ دھرم کا گیان اور دھرم شاستر کا گیان انہیں نہیں ہوتا ہے۔ مسجد میں کھانا پینا جائز ہے، مسجد کے بھیتر بیٹھ کر کھانا پینا جائز ہے، بس مسجد کی صفائی کا خیال رکھا جائے گا۔ بس مسجد میں افطار کرانا، مسجد میں کسی کو دعوت دینا، مسجد میں بیٹھ کے کھانا پینا یہ جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب نہ ہو اور مسجد گندی نہ ہو۔ کہتے ہیں صحابی کہ ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روٹی اور گوشت مسجد میں بیٹھ کر کے کھایا کرتے تھے، بس یہ ہے کہ کھانے کا بچا ہوا حساب سے کھا کے باہر پھینک دے اور مسجد گندا نہ ہونے پائے، ورنہ مسجد میں کھانا اور پینا جائز ہے۔ اسی پرکار اگر آوشکتا ہے، ضرورت ہے، تو مسجد میں اسلامی شعر بھی پڑھنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، مبالغہ نہ ہو۔ اسلامی اشعار یا نصیحت کے اشعار اور گیت پڑھنا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اسی پرکار اگر ضرورت ہے تو مسجد میں کوئی چیز کھیلنا یا کسی چیز کی پریکٹس کروانا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ حبشی لوگ مسجد میں تیر کھیلتے تھے، تیر چلانا سیکھتے تھے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ کو لا کر کے دکھاتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے آداب ہیں، میں نے کچھ وشیش آداب کو آپ کے سامنے رکھا ہے میرے بھائیوں، اور بہتر ہوگا کہ میں یہ بھی بتلا دوں کہ اگر ضرورت ہے یا بنا ضرورت تو مسجد میں جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، صحابی پوچھتے ہیں اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کیا نبی کریم سے اپنے دونوں جوتے پہن کر کے نماز پڑھتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں نعم، ہاں، بس یہ شرط یہ ہے کہ جوتا پوتر ہو، پاک ہو، اس میں کوئی اپوتر چیز نہ لگی ہوئی ہو۔ پھر یہ متروں، اگر عورت مہلائیں بھی مسجد میں آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں، کچھ پرتبندھوں کے ساتھ۔ پہلی بات، شوہر سے اپنے پتی سے اجازت لے لیں۔ دوسری بات، مسجد میں ان کے نماز پڑھنے کے لیے وشیش استھان، خاص جگہ ہو۔ مسجد میں آنے میں مسجد کے مارگ میں یا گھر سے آنے جانے کے مارگ میں کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو، اور ٹیپ ٹاپ کر کے، زیب و زینت کر کے، بناؤ سنگار کر کے نہ آئیں، اور آتے وقت ایسے انداز سے نہ نکلیں کہ کمزور ایمان والوں کے ہردے میں کچھ پاپ جاگے۔ تو ایسی دشا میں مسجد میں عورتیں بھی آ سکتی ہیں۔ ہاں، اگر مہیلا کو ماسک دھرم آ گیا، جسے ماہواری کہا جاتا، تو مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی، وہ فوراً مسجد سے نکل جائے گی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، تو مسجد میں آتے سمے مہیلا پردے کے ساتھ آئے، سگندھ اور خوشبو لگا کر کے نہ آئے، اور ٹیپ ٹاپ کر کے نہ آئے، ایسا زیور پہن کر کے نہ آئے جس کی آواز باہر نکلتی ہو، اور بنا پتی کی اجازت اور انومتی کے نہ آئے۔ اگر پتی سے انومتی لیا مسجد میں جانے کا تو پتی کو چاہیے کہ اپنی پتنی کو مسجد جانے کی انومتی تتھا اجازت دے دے۔ یہ کچھ آداب ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ پرارتھنا کرتے ہیں، اے میرے مولا تو میرا اللہ، اے میرے مولا تو میرا اللہ ہے، تو ہمیں مسجدوں کا آدر کرنے کا اوسر دے، ہمارے دلوں میں مسجدوں کا پیار دکھا دے، ہمارا دل مسجدوں سے جڑا رہے۔ اللہ العالمین تو ہمیں مسجدوں کا آباد کرنے والا بنا دے، مسجدوں میں اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، مسجدیں بنانے کی توفیق دے،
مسجدوں کی عزت کرنے کی توفیق دے، اور مسجدوں کے جو بھی آداب ہیں ان پر دھیان دینے کی توفیق دے۔ تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔